مدینہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة النصر مدنیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے سورہ نصر کا پس منظر اور اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے وہ ذکر کیا گیا۔ کچھ باتیں اور کچھ سبق ہمارے لیے اس میں موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دو سبق ہمارے لیے اس صورت میں موجود ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس اللہ کی مدد اور مکے کی فتح آ جائے۔ یہاں غور فرمائیے تو فتح سے مراد فتح مکہ ہے، یہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ فتح سے کیا مراد ہے۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا اذا جاء الفتح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو جائے، مقصد بھی یہی ہے، لیکن بیچ میں نصر اللہ، اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک اللہ مدد نہ فرمائے۔ قرآن میں ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ إِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے تو کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا۔ قرآن میں ہے إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا، ہم نے آپ کو فتح دی ہے، کھلم کھلی فتح، یعنی مکے کی جو فتح ہوگی بہت واضح طور پر ہوگی، لیکن کس نے دیا؟ ہم نے دیا۔ غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ایک مٹھی ریت اٹھائیے اور دشمنوں کے فوج کی طرف پھینک دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا، ہر ایک کی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ ریت آ گئی، جس کی وجہ سے انہیں سامنے کیا ہے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور ان کا قتل عام ہوا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو کچھ آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آیت کے بارے میں غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم تو کم لوگ تھے اور کمزور بھی تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ اللہ کی وحدانیت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت شان، اس کی جلالت شان کا اظہار جگہ جگہ ملے گا، اور یہ سبق ملے گا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ تم کچھ کر رہے ہو تو اللہ کی وجہ سے کر رہے ہو، اور اگر اللہ نہ چاہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی وہی سبق دیا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب تمہارے پاس اللہ کی مدد، والفتح اور فتح مکہ آ جائے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ کیسا اللہ نے کرم فرمایا کہ مکے والوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی بغیر لڑائی کی۔ ایسی تدبیر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا اور اچانک 10,000 کا لشکر پہنچ گیا. مکے والے ہکے بکے رہ گئے اور مکہ فتح ہو گیا. تو کوئی بھی مرحلہ ہو، غار ثور میں ہجرت کے موقع پر مشرکین مکہ پہنچ چکے ہیں. اگر وہ اپنے قدموں کے نیچے دیکھیں، قدموں کی طرف دیکھتے، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر سے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کرو، یہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ ہمارے ساتھ. بلکہ حضور نے فرمایا ما بال اثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. تو جگہ جگہ قدم قدم پر شریعت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم چاہو کچھ بھی وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اس میں یہ سبق ہے کہ کوئی بھی کمال تم کو حاصل ہو تو نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اپنے قوت بازو پر نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں ہم نے اس کو حاصل کیا ہے، ہم نے اس کو کمایا ہے، ہم نے یہ کام کیا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، اللہ نے آپ سے کام لیا ہے. اللہ چاہتا تو بہت سارے ایسے ہیں ان سے کام لے لیتا، چرند پرند درند سے کام لے لیتا، لیکن آپ سے کام اگر ہو رہا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وما توفیقی الا باللہ، جو کچھ مجھے نیک کام کرنے کا موقع مل رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ انسان کا مزاج ہونا چاہیے. یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، یہ سورت ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ کچھ بھی ہو، کسی بھی مرحلے میں ہو، آپ دکان کھولیں، گراہک اللہ بھیجتا ہے. بہت سی مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں دکانیں سیم ہیں، سمجھ میں آئی بات، لیکن ایک پر بھیڑ ہے دوسرے پر کوئی جاتا ہی نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ اللہ کا فضل کرم ہے. کسی کے پاس بھیج رہا ہے، کسی کے پاس نہیں بھیج رہا ہے. تو نظر اللہ پر ہونی چاہیے، اپنے کمالات پر، اپنے مال پر، اپنی عزت اور شوکت پر نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ملا ہے. اسٹوڈنٹ محنت کر رہا ہے، بہت اچھے نمبرات لے کر آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے کمال اور اپنی محنت پر وہ نازا نہ ہو، کیونکہ بہت سارے بچوں نے محنت کی. اگر آپ نے راتوں میں جگائی کی، بہت سارے اسٹوڈنٹ نے رات میں جگائی کی، لیکن اللہ نے آپ پر کرم فرمایا کہ آپ کے مارکس بڑے اچھے آئے، دوسروں کے کم آئے. یا اللہ چاہتا تو آپ کا دماغ کام نہ کرتا ایگزام ہال میں، تو آپ کیا کر لیتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ تو فرمایا ما بخلت بالافادہ وما استنکفت عن الاستفادہ، کہ میں نے فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا کہ اس کو مت بتاؤ، دوسرے کو مت بتاؤ. اسکولوں میں یہی ہوتا ہے، مدرسوں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بہت آتا ہے وہ دوسرے سے چھپاتا ہے کہ کہیں اس کے نمبرات اچھے نہ آ جائیں، میں اس کو بتاؤں گا تو اس کے مارکس اچھے آ جائیں گے. حضرت امام اعظم اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل سے کام نہیں لیا، فائدہ پہنچاتا رہا. ومستنکفت عن الاستفادہ، اور فائدہ حاصل کرنے میں، علم حاصل کرنے میں نے کبھی عار اور شرم محسوس نہیں کی. جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے، اپنا کیا کمال ہے. تو اس میں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جو کچھ مدد حاصل ہوتی ہے، فتح حاصل ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات، فائدہ حاصل ہوتا ہے، تجارت میں نفع ہوتا ہے، گھر بار میں، کاروبار میں سکون ہے، عافیت ہے، برکت ہے، وہ سب کس کی طرف سے ہے؟ وہ سب اللہ کی طرف سے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو دیکھیں کہ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا،
اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر، لیکن سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اس میں لشکر کتنا ہے؟ 1,24,000 صحابہ کرام۔ 1 سال کے اندر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے۔ آپ نے سب کو معاف کر دیا، کوئی تان و تشنی نہیں دی، مکے والوں کو کچھ بھی نہیں کہا، ورنہ کیا ہوتا ہے آدمی معاف تو کرتا ہے لیکن کچھ سنا کے چھوڑتا ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ آپس میں اگر رنجش رہتی ہے، معافی تلافی ہوتی ہے، لیکن اس میں باتوں کو سناتے ضرور ہیں، ٹوننگ ضرور مارتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے موقع پر کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، میں کیا حکم دوں گا، کیونکہ صحابہ کرام تو جذبات میں تھے۔ الیوم یوم الملحمہ کہہ رہے تھے کہ آج تو جنگ کا دن ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ان لوگوں کی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ اور آپ کے اسی اخلاق کریمانہ کی وجہ سے قریش کے بھی بہت سارے لوگ، مکے کے بہت سارے لوگ اور بھی بہت سارے قبیلے کے لوگوں نے دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ کہ اتنے اچھے آدمی، اور بہت سارے قبیلے جو رکے ہوئے تھے وہ قریش کے ڈر کے مارے کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیں گے ان لوگوں سے پنگا ہو جائے گا، یہ لوگ ہم پر چڑھائی کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب آ گئے اور قریش مغلوب ہو گئے تو وہ سب اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر 13 سال رہے، اتنے لوگ اسلام قبول نہیں کیے جتنا فتح مکے کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس آپ اپنے رب کی تعریف تسبیح بیان کیجئے، تعریف بیان کیجئے اور اس سے مغفرت چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کہ جب بھی آپ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے تو سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ بار بار اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کیا پڑھتے؟ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس میں دیکھیے کیا ہے، فسبح تسبیح بیان کیجئے تو سبحان اللہ و بحمدہ ربک، تو حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، پھر واستغفر استغفر اللہ واتوب الیہ انہ کان توابا۔ یہ توابا جو بنا ہے یہ تاب یتوب توبتن سے بنا ہے، تو حضور پاک کی تسبیح بن گئی تھی سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اسی کی تعریف تمام، یعنی اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، سبحان اللہ تمام عیبوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، وبحمدہ اسی کے لیے ساری تعریف ہے، استغفر اللہ میں اللہ سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں، اور واتوب الیہ اور اللہ کے سامنے میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح ہو گئی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ اتنا اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ حدیث شریف میں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں اللہ سے مغفرت چاہو، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ہم لوگ ذرا غور کر لیں ہم کتنی بار تسبیح پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کیا دن میں 100 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں؟ حضور تو پڑھتے تھے جو کہ بخشے بخشائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ بھی نہیں، ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، کوئی بات نہیں، توبہ کرتے رہیں۔ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو توبہ کیوں چھوڑیں؟ اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو توبہ کیوں چھوڑیں؟ توبہ کرتے رہیں۔ لیکن ہم لوگ کرتے ہیں کیا؟ کتنی مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں دوسرا سبق اس میں یہ ہے ہمارے لیے کہ جب کوئی کمالات حاصل ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ قرآن میں سورہ سجدہ میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ لوگ، یہ اللہ کے بندے راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، اور صبح جب ہونے لگتی ہے، شہری کا وقت ہونے لگتا ہے
تو وبالاسحار هم یستغفرون، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے جو لوگ راتوں میں عبادت کر رہے ہیں انہوں نے کوئی گناہ تو کیا نہیں ہے، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، اخیر میں استغفار کر رہے ہیں۔ شریعت کا یہ مزاج ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اگر آپ غور کریں گے جو بھی آخری عمل ہوتا ہے، جو بھی نیکی ہوتی ہے، جو بھی شریعت کا حکم ہے، آخر میں اس میں آپ کو استغفار نظر آئے گا۔ جیسے کہ یہ اللہ کے بندے رات بھر عبادت کر رہے ہیں اور آخری حصے میں استغفار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ہے کہ وہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، افطاری سے پہلے یا واسی المغفرہ اغفر لی، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے میری مغفرت فرما دیجیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی آپ ایک مرتبہ اللہ اکبر فرماتے سلام پھیرنے کے بعد، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بھائی کوئی گناہ کیے کہ جو استغفار کر رہے ہیں؟ نہیں، جیسی نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں پڑھ سکے۔ کون؟ ہم لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے تھے؟ وہ ہمیں تعلیم دینے کے لیے۔ آپ کی نماز کا تو کیا کہنا، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ تم نماز کے بعد 3 مرتبہ کم از کم استغفار کرو، کہ جیسے رکوع سجدہ ہونا چاہیے، جیسے قرآن پاک پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھ سکے۔ قیامت کے دن حدیث شریف میں فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، وہ عاجزی کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی تعریف بیان کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے گناہوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو بخار ہوا، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ملنے کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ ہم لوگوں میں یہ بھی ایک کمی ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب بیمار ہوتے ہیں تو ہم ان کی عیادت نہیں کرتے۔ عیادت کرنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جانا چاہیے، ملنا چاہیے، تھوڑے 2 منٹ کے لیے جائیں، ملیں، حال خیریت پوچھیں، ان کو تسلی دیں، اگر وہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کریں۔ شادی میں لفافہ دینا برابر یاد رہتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب 2-4 جگہ سے اگر دعوت آ جائے تو یہی کنفیوژن رہتا ہے کہ جائیں کہاں اور دیں کہاں۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہمارے ہاں جو رسم ہے بالکل ناجائز رسم ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اور نہ دو نہ لو، نہ دو نہ لو، نہ دینا تو ہمیں یاد رہتا ہے لیکن لینا یاد رہتا ہے، تو وہ رسم کہاں ختم ہوگی؟ لینا یاد رہتا ہے تو نہ دو نہ لو، تو عیادت کرنا چاہیے۔ تو نبی اکرم وہ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ملنے گئے۔ ان کو بخار ہوا تھا، تو حضرت سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے، میری آنکھ سلامت ہے، آنکھ دیکھتی ہے، کان سلامت ہے، میں برابر سن رہا ہوں، جسم کے اعضاء صحیح سلامت ہے، بس ذرا سا بخار ہے۔ اور ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں 100 نعمتیں حاصل ہیں، ایک اگر حاصل نہیں ہے اسی کا ذکر کرتے رہیں گے سب کے سامنے کہ یہ میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں۔ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں آلریڈی عطا فرمائی ہیں اس کا تو شکریہ کبھی کیا نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ وہ دمشق کی جامع مسجد میں گئے اور دعا کرنے لگے، اللہ میرے پاس چپل نہیں ہے، مجھے چپل عطا فرما۔ تو باہر نکلے مسجد سے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھکاری شخص ہے جس کے 2 پیر ہی نہیں ہیں۔ تو حضرت کو فوراً تنبہ ہوا، دل میں خوف پیدا ہوا کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، آپ نے ہمیں قیمتی پیر عطا فرمائے، کبھی میں نے اس کا شکریہ تو ادا نہیں کیا، آج چپل نہیں تھی تو آپ سے میں شکایت کرنے آ گیا کہ مجھے چپل عطا فرمائیے۔ پیر کی نعمت جو موجود ہے کبھی اس کا شکریہ تو نہیں ادا کیا۔ تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے کہ جو موجود نعمتیں ہیں اس پر شکر نہیں کرتے، اور جو کچھ کمی ہے اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور اسی پر افسوس کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے نعمتوں پر میں اور اضافہ کروں گا، ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا، بہت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے
تو میری پکڑ اور میرا عذاب بہت دردناک ہے اور بہت بڑا ہے اور سخت ہے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو کچھ بھی کمالات حاصل ہو نظر اللہ کی طرف ہو. بیمار ہوئے شفا ہو گئی, اللہ نے شفا عطا فرمائی. ہاں ڈاکٹر وغیرہ ذریعہ ہے, دوا ذریعہ ہے, سمجھ میں آئی بات؟ اس کا بھی خیال رکھیں. یہ نہیں کہ لوگوں کا بالکل انکار ہی کر دیں کہ تم ہٹو یہاں سے. بچے خدمت کر رہے ہیں تو ان کا کوئی شکریہ نہیں, بیوی خدمت کر رہی ہے اس کا کوئی شکریہ نہیں, بس یہ کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے شفا دے دی. بے شک اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, لیکن اسی اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا ہے. تو لوگوں نے جو آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا ان کا بھی آپ خیال رکھیے, شکریہ ادا کیجئے, اور پھر مالک اور خالق کا بھی شکریہ ادا کیجئے, تو مکمل شکر ہوگا. یہ نہیں کہ لوگوں سے کوئی مطلب ہی نہیں, ہٹو, کوئی گنتی ہی نہیں. بیوی نے بہت خدمت کی, بچوں نے بہت خدمت کی, اس کا کوئی احسان مانتے ہی نہیں اور بس الحمدللہ الحمدللہ کر رہے ہیں. یہ بھی شریعت سے ناواقفیت کی دلیل ہے. پہلے لوگوں کا بھی خیال رکھیے اور پھر مالک کا شکریہ ادا کیجیے. آپ کو کسی نے دعوت دی, آپ کھانا کھائے, اب دعا پڑھ رہے اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ نے کتنا اچھا کھانا کھلایا وغیرہ وغیرہ, اور آگے ہاتھ دھو کر. وہ جس نے میزبانی کی اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیا؟ اس کے لیے شریعت میں کوئی تعلیم نہیں ہے؟ بالکل تعلیم ہے کہ میزبان کو آپ دعا دیجئے, اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی. میزبان کو یہ دعا دیجئے, اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. اس سے اس کا دل خوش ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلایا, آپ نے ہمیں کھلایا, اللہ تعالیٰ آپ کو پلائے, آپ نے ہمیں پلایا, اور آپ کا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں, آپ کے ہاں لوگ افطار کرتے رہیں, فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں. یہ باتیں اگر ہم سامنے والے کو کہیں اس کا دل خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہی تو شریعت کی تعلیم ہے. اور ہمیں صرف الحمدللہ یاد ہے. بھائی اللہ کا شکر تو ہے ہی, لیکن اس آدمی کا تو شکر کرو پہلے. تو یہ چیز ہے, یہ خیال ہونا چاہیے. یہ سورت سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے ہمیں, جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاتے ہیں, اس پر نظر اللہ کی طرف رہے, لوگوں کی طرف نہ رہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری چیز اللہ کی حمد و ثنا, اس کی تعریف, اس کی تسبیح, اس سے اپنے گناہوں کی معافی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.